نہ کہیں سے دور ہے۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیغام رمضان اور گفتگو ہو رہی تھی علامہ صاحب سے ماشاءاللہ اسی زکوٰۃ کے حوالے سے میں گفتگو کرتا۔ علامہ صاحب دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے، کسی کے پاس اگر 10 جوڑے اور اس میں 8 جوڑے وہ یوز کر رہا ہے یا کوئی ایسے برتن سے یا کوئی ایسی چیزیں، تو کیا ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے تاکہ میرے وہ ناظرین سن سکے؟ بڑے بہت ہی یہ ایسا سوال ہے کہ واقعی اس کے اندر جو ہے نا بہت سارے لوگ جو ہے اس سے غفلت کے اندر ہوتے ہیں اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، صرف اور صرف پیسوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر زکوٰۃ جن چیزوں پر نکلتی ہے وہ 4 چیزیں ہیں۔ اگر یہ 4 چیزیں ہمارے ناظرین یاد کر لیں تو ان کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ نمبر 1 ہے سونا، بھلے وہ استعمال میں کیوں نہ ہو۔ نمبر 2 ہے وہ چاندی، یوز میں کیوں نہ ہو۔ نمبر 3 مال تجارت، اور نمبر 4 وہ مال جو آپ نے جمع کیا ہوا ہے۔ ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہے، ان کے علاوہ پر زکوٰۃ نہیں، اور یہ بھی 4 چیزیں پورا سال اس پہ گزرنا شرط ہے۔ جو آپ کی چیزیں ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، جس میں موبائل فون بھی ہوتا ہے، اور آپ کی گاڑیاں ایک نہیں بلکہ 4 گاڑیاں ہیں، رہنے کے لیے آپ نے 4 گھر لیے ہوئے ہیں، ان تمام پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ گھر کے وہ تمام ساز و سامان جو حاجت اصلیہ میں شامل ہوتے ہیں ان تمام پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ پہننے والے آپ کے لباس، اسی میں تھوڑا سا ڈسٹرب کر دوں گا، جیسے مثال کے طور پہ 4 مکان لیے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اس میں سے 2 مکان بیچ دوں گا تو اس کے اوپر ہوگی، اور جو 2 مکان جی بالکل آپ نے صحیح طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اگر آپ کے پاس 2 مکان 4 مکان ہے، اگر آپ اس مکان کو بیچنا چاہتے ہیں پھر دوبارہ خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ہو گیا مال تجارت، اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے گھر ویسے ہی لیا ہوا ہے، بعد میں بھلے آپ کی نیت بن جاتی ہے بیچنے کے حوالے سے، وہ ایک الگ بات ہے، اس کو مال تجارت نہیں کہیں گے۔ مال تجارت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خریدتے وقت آپ نے اس کو بیچنے کی نیت کر لی ہو کہ میں نے اس کو خرید کر کے اور مہنگے داموں بیچنا ہے جو میرا فائدہ ہو جائے گا۔ تو ہر ایسا مال، اچھا اس گھر پہ پھر سال بھی گزرنا شرط ہے۔ آپ نے لیا تھا آج بیچنے کی نیت سے اور اس پہ سال بھی گزر گیا ہے تو اس پہ اگلے سال زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی آپ کو وہاں پہ۔ لیکن ہر وہ گھر، ہر وہ مکان، وہ گاڑیاں، وہ تمام ساز و سامان جو آپ کے استعمال میں ہے، آپ کے گھر والوں کے استعمال میں، وہ 1 سے زائد بھی اگر ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ تھوڑے سے جذبات کے حوالے سے، اور کیونکہ جب آدمی تکالیف کے اندر ہوتا ہے تو پھر وہ اس سے جو ہے نا، دیکھیں ہم تکالیف سے گزر رہے ہیں نا، ہم ہر بندہ گزر رہا ہے، تو یہ جذبات ہیں ہمارے، ہم کھل کے بھی اور بھی بہت ساری چیزیں نہیں کہہ پا رہے۔ ایک اسٹیپ کی جگہ دوسرے اسٹیپ کو زیادہ مد نظر رکھتا ہے، کیونکہ جب آپ کرکٹ کا ایک میچ دیکھ رہے ہو اس کے اندر اگر سارے کھلاڑی جو ہے کیا کہتے ہیں اگر میچ جیت جاتے تو ساری اپنی غلطیوں کو بھول جاتا ہے، اور جب ہار جاتا تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ یار اس نے صحیح نہیں کھیلا تھا، اس نے یوں کیا تھا، اس نے کیچ ڈراپ کر دیا۔ تو وہی والی بات ہے کہ آپ کو جب تکالیف ہوئی تو آپ ساری چیزوں کی طرف نشاندہی کریں، نہیں تو پھر لوگ خاموشی سے اپنا کام نکالتے جاتے اور اپنے حوالے سے کرتے جاتے۔ تو یہاں میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہم ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں، ایک ہی کو ٹارگیٹ نہیں بنائے۔ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہے جو انہیں بھی SOPs کے حوالے سے کنٹرول کرنی پڑتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی ناگہانی آفات آ جاتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ ساری چیزوں کو فیس کرتے ہوئے سب اپنی اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اور سب اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اپنے حوالے سے کام کرے۔ تو میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ کو جو تکالیف ہے جو کیا کہتے ہیں ہالس کے حوالے سے، تو کیا آپ لوگ کیا SOPs کو صحیح فالو اپ نہیں کر رہے تھے جو ہال بند کر دیے گئے، یا کیا ایسے ہڈلس آئی، کیا ایسی پرابلم آئی جب کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ بھئی اب چل دیں گے اور پھر آپ کا عید کے بعد کا سیزن بھی آنے والا تھا؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ اصل میں ہماری جو گیدرنگس تھیں پہلے انہوں نے 1000 افراد 800 افراد سے منیمائز کر گئے تھے، ان کو 300 پہ لے آئے، ہم اس پہ بھی راضی ہو گئے، چلیں 300 افراد کا ہمیں تقریب کا کرنے دیں۔ پر دیکھیں ہمیں بھی اس کا اندازہ ہے کہ کرونا کی وبا ہے، تو 300 افراد کو آپ نے محدود کیا، ہم نے 300 افراد کو محدود کر لیا۔ یہ 300 افراد وہ 300 افراد نہیں ہے کہ اتنی سی جگہ میں 300 افراد بٹھا لیں، اس میں ایک اور شرط بھی ہے کہ آپ نے 50% آف دا اپنی کیپیسٹی بھی دیکھنا ہے۔ اگر آپ کا جگہ 100 بندوں کی ہے تو آپ نے 50 کرنے، آپ کی جگہ 200% کی ہے تو آپ نے 100 کرنے، آپ کی جگہ اگر 600% کی ہے تو 300 کرنے، آپ کی جگہ اگر 1000 بندوں کی تو آپ نے 300 کرنا ہے، میکسیمم 300 ہے۔ اس کو اس طرح کبھی نہ لیا جائے کہ کوئی بھی شادی حال ہو اس میں 300 افراد کی گنجائش ہو جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک اور بات یہاں ایڈیشنل کروں گا کہ ہماری پہلے جو رنگ بنتی تھی راؤنڈ ٹیبل کی، وہ بنتی تھی 10 سے 12 افراد کی، اب ہم بنا رہے ہیں 5 سے 6 افراد کی، تو سوشل ڈسٹینسنگ آ گئی۔ اور یہاں میں حکومت سے ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی SOPs فالو نہیں ہو رہی تو آپ اس کے دولہا پہ، دولہا کے بھائی پہ، دولہا کے باپ پہ، اور جس نے پروگرام بک کرائے اس پہ بھی کوئی جرمانہ رکھیں، تاکہ اس پروگرام کو اویئرنیس ملے۔ ہم صرف کہتے ہیں بھائی ماسک پہن لو، وہ کہتا ہے نہیں دیکھ لیں گے، جو آئے گا اس کو دیکھ لیں گے۔
تو آپ ذرا ان پہ بھی تو پریشر رکھیں نا, صرف شادی ہال والے پہ پریشر کیوں رکھتے ہیں؟ ہر جگہ پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر کیٹرنگ والے نے بھی ماسک نہیں پہنا تو شادی ہال والا ذمہ دار, مہمانوں نے نہیں پہنا شادی ہال والا ذمہ دار, میزبان نے نہیں پہنا شادی ہال والا ذمہ دار. آپ میزبان پہ بھی تو کوئی جرمانہ رکھیں نا. جب پنجاب میں شادی ہالوں کی ٹائمنگ آئی تھی رات 10 بجے کی, تو وہاں پہ کیا اپنا مینیجرز اور آنرز کو گرفتار کر لیا جاتا تھا؟ ہرگز نہیں. انہوں نے وہاں پہ قانون بنایا کہ اگر 10 بجے کے بعد کوئی اگر تقریب کرتا ہے تو اس کا دولہا گرفتار کیا جائے گا. اچھا, دولہے کی فیملی میں سے کوئی گرفتار کیا جائے گا. تو یہی چیزیں اب بھی کریں, ہم تو منع نہیں کرتے, ان پہ بھی تو کوئی اپنا جرمانے یا کوئی ان کو تاکید تو کریں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے. صرف شادی ہال والا اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہے. اچھا, کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو ہال بند کرانے سے کتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں, اور کیا آپ جو اکثر میں آپ سے بیانات سنتے رہتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ صرف ہال کی ہی بات نہیں ہے بلکہ اس سے بہت سارے لوگ منسلک ہیں؟ میں ہمیشہ سے ہر انٹرویو میں, ہر پریس کانفرنس میں اپنے شادی ہالوں کو بزنس کمیونٹی کی ماں کہتا ہوں. اگر یہ چلے گا تو کپڑے والوں کے کپڑے بکیں گے, یہ چلے گا تو امبرائڈری والوں کی امبرائڈریاں ہوں گی, یہ چلے گا تو رینٹا کار والوں کی رینٹا کار پہ کاریں جائیں گی, یہ چلے گا تو ہمارے جو اسٹیجز والے ہیں فلیش فلاور والے ان کے اسٹیجز بنیں گے. اسٹیجز بنتے ہیں, پھر بیٹھ کے اسٹیج بنتی ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہیں. گھر میں رنگ روغان جب شروع کیا جاتا ہے جب آپ کے یہاں گھر میں شادی ہوتی ہے, تو وہ جو پینٹر ہے وہ بھی اس میں آ گیا. جو آپ نے واش روم بنانا ہے کہ نہیں بھائی میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے اس کا واش روم بھی بنا دوں, آپ نے ٹائل خرید لیے, آپ نے جو ہے اپنے مستری مزدور لگا دیے, تو یہ بھی اس میں آ گیا. ایک شادی کرنے پہ آپ کے ایک گھر سے کم 50 لوگوں کو روزگار ملتا ہے, جس میں کیٹرنگ والے بھی آتے ہیں, جس میں اور لوگ بھی آتے ہیں. تو اسی طرح یہ شادی ہال ایک ماں ہے اس انڈسٹری کی, اس کو ہر صورت اس کے لیے کوئی سافٹ کارنر رکھا جائے, یہ چلے گا تو اس سے منسلک تمام جو ہزاروں انڈسٹریز اس سے منسلک ہو رہی ہے وہ چلیں گی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کہنا ہے کہ جو دولہا بن رہا ہے وہ اسی حوالے سے ٹائلے وائلے کرتے ہو, تو کیا ہال کے اندر ہی آ کے ضروری ہے کہ وہ یہاں تک آ کے اس کو ساری چیزیں دیکھیں, اگر ہال نہیں کھولتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ گھروں میں نہیں ہوں گی؟ میں نے پچھلے دنوں کے جو 7 مہینے کا لاک ڈاؤن ہے, اللہ معاف کرے میری باتوں کو, میں نے مدرسوں میں دیکھا ہے کہ بھائی یہاں نکاح بھی کر لینا اور یہاں کھانا بھی کھلا دینا, وہاں 300 افراد 200 افراد جمع ہو گئے. تو یہ کوئی شادی ہال بند کرنا اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. گھروں کے بعد ٹینٹ بھی لگ رہے ہیں اور مسجد مدرسوں میں نکاح کے ساتھ ساتھ وہاں کھانے کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہیں کھانا کھا لینا, یہاں پہ ہی آ کے اپنا نکاح کر لینا اور اللہ خیر سے اللہ. تو بھائی جان اس شادی ہال کے لیے شادیوں کے لیے ایک شادی ہال کی جگہ مختص کی گئی ہے, آپ اس کو اسی جگہ رکھیں. ایسا کوئی نہیں ہے کہ یہاں شادیاں رک جانی ہیں. مطلب آپ SOPs کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کی سنوائی نہیں ہے, آپ کو بلوا کے کہا جائے, یا آپ کیا چاہتے ہیں کہ حکومت ہمیں بلوا کے؟ ایک جگہ پہ یہاں پہ ایک مثال ہے, آپ کے باہر گھر کے باہر ہم نے ٹینٹ لگا دیا, کوئی گراؤنڈ میں ٹینٹ لگا دیا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. اس جگہ کا کوئی والی وارث ہے؟ نہیں ہے. روڈ کا کون والی وارث ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے نا. پارک کا کوئی والی وارث نہیں ہے. اس شادی ہال کا ایک 4 باؤنڈری ہے, اس کا والی وارث میں ہوں یا میرے سے جو بھی منسلک لوگ ہیں وہ ہیں. تو آپ ان کو تاکید کر سکتے ہیں, ان پہ باتیں کر سکتے ہیں, ان کو آپ سیل کر سکتے ہیں, ان کو آپ ڈی سیل کر سکتے ہیں, ان کو آپ جرمانے کر سکتے ہیں, ہر چیز کر سکتے. پر جب آپ روڈ پہ کہیں ٹینٹ لگاتے ہیں, کہیں پارک میں ٹینٹ لگاتے ہیں, اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. آپ کا جو دل چاہے کریں, رات 2 بجا دیں, SOPs فالو کریں نہ کریں, آپ کی مرضی ہے. یہاں کا ایک والی وارث ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو دیکھا جائے. ٹھیک ہے, اس پہ گفتگو کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہم سے منسلک ہو کے ڈسٹرب ہو رہی ہے, اس پہ بھی گفتگو کر لیتے ہیں. آفس کے حوالے سے, حکومت کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کوئی ایسا حل نکالا جائے جس کے اندر آپ کی بھی بات بن جائے اور ان کی بھی بات بن جائے. حضرت صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی, آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ساری چیزیں ہو جائے. اسی طرح خیرات صدقے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہو جائے. شب قدر کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا, تو شب قدر کو کیسے ڈھونڈا جائے اور اس میں کیا ایسی عبادت کی جائے, اس میں کیا ایسی چیز پڑھی جائے کہ رب سے راضی ہو جائے. جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس شب قدر کی راتوں کے اندر جو دعائیں کرتے تھے یا جو عبادت کرتے تھے, وہ بھی میرے ناظرین کو سب سے پہلی بات تو یہ کہ شب قدر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات میں سے ایک بہت بہترین انعام ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس کو بطور انعام سمجھا جائے اور بطور اس لیے اس کی قدر بھی کرنا ہم پر ذمہ داری ہے. شب قدر میں لفظ قدر کا معنی ہی قدر والی رات ہے, یعنی کہ عظمتوں والی رات ہے اور اہمیت, بڑی اہم رات ہے.
دیکھیے اس کے بارے میں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو مخفی رکھا ہے رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں، جس کو ہم 21 اور 23 اور 25 اور پھر 27 اور 29 کے حوالے سے ہم شمار کر رہے ہیں۔ یہ 5 راتیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں شب قدر کی تلاش کے حوالے سے۔ بعض علماء نے، اور ہمارے یہاں مشہور العام بھی یہ ہے کہ 27 کی بھی جو رات ہے وہ شب قدر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، شب قدر کبھی 27 کو بھی ہو سکتی ہے، کبھی 25 کو بھی، کبھی 21 کو بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی کچھ علامات ہیں جس کا جاننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ میں دعا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات آگے بڑھاتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اس رات کو اگر ہم پا لیں تو کون سی دعا ہم کریں؟ آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف۔ بڑی مشہور دعا شب رات میں دعا پڑھی جاتی ہے یہ۔ اس کا معنی یہ کہ یا اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، اور پھر یہ اپنے مغفرت کے حوالے سے دعائے خیر۔ تو یہ دعا بار بار اس رات کو پڑھنی چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ کو نصیب فرما دے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت عثمان ابن العاص ہے، ان کا غلام جو ہے وہ سمندر کے کسی علاقے میں جو ہے وہ کام کرتا تھا، سارا سال وہاں پر وہ ہوا کرتا تھا۔ تو کہتا ہے کہ ایک رات ایسی آتی تھی کہ جہاں پر کھانا پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ یہ علامات شب قدر ہیں کہ جہاں پر سمندر کا کھانا پانی بھی جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو عثمان بن عاص نے کہا جب ایسا ہو تو مجھے فوراً لازمی سے بتانا۔ تو اس نے فوراً سے بتایا، تو آپ نے اس رات اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت کی اور روئے گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کی۔ تو شب قدر کی علامات میں سے کچھ علامتیں میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کھارے پانی کا میٹھا ہو جانا، دوسرا یہ ہے کہ موسم بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے۔ دیکھیے موسم آج بھی بڑا خوشگوار ہمیں نظر آ رہا ہوگا، اور شاید رات کو بھی موسم بڑا خوشگوار گزرا ہوگا۔ تو موسم میں بڑی ٹھنڈک آ جاتی ہے، اطمینان آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، کتے بھونکنا جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں۔ اور شب قدر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے۔ آپ ان 5 راتوں میں عبادت کریں، جس رات آپ کو عبادت کے ذوق میں اضافہ نظر آئے سمجھ جائیں کہ وہ رات شب قدر کی رات ہے۔ تو اس میں اصل میں ذوق بڑھنے کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور ان کو مغفرت کی بشارت بھی دیتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں معاف کرنے کا اعلان فرما دیا ہے۔ تو شب قدر کو اللہ نے ان علامتوں سے پہچاننے کا ذریعہ ہمیں ہمارے آپ کے لیے رکھا ہے، اور چھپا کر کے رکھا ہے، تلاش کرنی چاہیے۔ دیکھیے علماء نے اس کے اخفاء کے حوالے سے، چھپنے کے حوالے سے بہت ساری وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ شب قدر چونکہ قدر والی شے ہے اور ہر قیمتی شے کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، تلاش کرنے پر جو چیز ملے تو بڑا اس کی قدر کا احساس ہمیں نصیب ہو جاتا ہے۔ شب برات جو ہے وہ ظاہر ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن شب قدر کو اللہ نے چھپا کر رکھا تاکہ بندہ اس کو تلاش کرے تاخراتوں کے اندر، اور اس کے لیے اعتکاف بہترین طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لیکن اگر اعتکاف سب تو نہیں کر سکتے، فرض کفایہ ہے، محلے میں ایک بندے نے بھی اعتکاف کر لیا تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ ذمہ داری اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ شب قدر کی تلاش ہر ایک کے لیے ہے، اس کی عبادت ہر ایک کے لیے ہے۔ اعتکاف کرنے والا اس کو تلاش کرے گا باقاعدہ اہتمام کے ساتھ، لیکن اعتکاف نہ کرنے والا بھی طاقراتوں میں عبادت کرنے کا انتظام و احترام کرے۔ دیکھیے عبادت میں ہم اور آپ عام طور پر اجتماعی عبادت پر زیادہ زور دیتے ہیں آج کل کے اس دور میں، لیکن سابقہ ادوار میں جو ہے وہ مسلمان عبادت کو انفرادی حوالے سے کیا کرتے تھے اور اپنی تنہائی کو اللہ تعالیٰ کے نام کر دیا کرتے۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو محفلوں کا جو ہے وہ انداز زیادہ ہے۔ بہرحال محفل میں دل لگی ہو جاتی ہے، انسان جستجو بڑھ جاتی ہے اور جذبے سے توجہ سے وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، اچھی باتیں کرنی چاہیے، لیکن محفل کے علاوہ تلاوت قرآن، ذکر اللہ، صلاۃ التسبیح کی نماز، اور اس کے علاوہ دیگر تسبیحات، ذکر و اوصاف اور اوراد و وظائف، پھر دعاؤں کا خاص اہتمام اور ایک طویل دعاؤں کا اہتمام، ذکر و مناجات کی باتیں، اللہ تعالیٰ علم دین سیکھنے میں لوگ گزارتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو علم دین کے سیکھنے کے علاوہ توبہ و استغفار بھی ہمارا مد نظر اس ساتھ میں خاص ہونا چاہیے کہ ہم لٹرلی کہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ مالک میں گنہگار، میں جو ہے نافرمان، میں جہنم کا مستحق، لیکن تو کرم کر دے تو جہنم سے مجھے نجات مل جائے گی۔ تو لہذا شب قدر یہ وہ بہترین انعام اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ہے کہ جہاں پر انسان اس رات کو تلاش کرے اور پانے کی کوشش کرے۔ جو 5 راتوں میں عبادت کر لے اور شب قدر کو محسوس نہ بھی کر پائے تو اللہ نے اس کو وہ رات تو عطا فرما دی ہے نا، تو لہٰذا بجائے اس کے کہ ہم یہ انتظار کریں کہ ہاں کون سی رات ٹھنڈک ہو والی ہے، یا کس رات میں کتے نہیں بھوک رہے ہیں، یا کس رات میں کھارا پانی میٹھا ہو رہا ہے، ہمیں 5 راتوں میں عبادت کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو 27 کی رات کو شب قدر مل جاتی ہے تب بھی آپ کو 29 کو عبادت کرنی ہے۔ آخری بات جہاں پر 27 کی بات کے حوالے سے کہتے ہیں تو وہاں پر علماء نے اس کی توجیحات بیان یہ فرمائی ہے کہ لیلۃ القدر کے 9 الفاظ، 9 حروف ہیں۔ لیلۃ القدر میں جو حروف آ رہے ہیں، لام یہ لام تے، یہ 9 آ رہے ہیں، اور یہ 3 دفعہ سورہ قدر میں اس کا بیان اسی پہ رکوں گا کیونکہ میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں اور نئے ویورز بھی ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں اور پرانے ویورز بھی۔ اگر آپ یہی بات کر دیں گے تو پھر سارے ویورز آگے پیچھے چلے جائیں گے اور 9 حرف کی بات لازمی سننا چاہیں گے۔ ناظرین یہاں لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ نہ کہیں سے دور